السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی انسان اپنی ماضی سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ماضی اتنی ہی شدت سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اسنیرا نے بھی سوچا تھا کہ وہ موسیٰ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گی، مگر موسیٰ کی ایک کال اور ایک ایسی بات جو فہد نے اپنے کانوں سے سن لی، سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کیا فہد اسنیرا کو معاف کر پائے گا، یا پھر آج اسنیرا کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے؟ آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 12۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اسنیرا کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ فہد کچھ دیر پہلے ہی سو گیا تھا، مگر اسنیرا کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹھ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ آ رہا تھا، موسیٰ۔ وہ جانتی تھی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ جانتی تھی اب وہ فہد کی بیوی ہے، لیکن دل پر انسان کا اختیار کہاں ہوتا ہے؟ اسنیرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ موسیٰ کے ساتھ گزارے ہوئے وہ چند دن، لاہور کی وہ شامیں، سبز چوڑیاں اور وہ آخری ملاقات، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یا اللہ، اس نے دھیرے سے کہا، مجھے اس محبت سے نکلنے کی طاقت دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فہد جاگ رہا تھا۔ فہد نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، مگر وہ اسنیرا کی ہر چیز کی سن رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اسنیرا اب بھی کھڑکی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ فہد نے اسے دیکھا۔ پہلی بار اس کے دل میں غصے کے بجائے ایک عجیب سا درد اٹھا۔ وہ جانتا تھا اسنیرا کے دل میں کوئی اور تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی، اور وہ اس شخص کا نام بھی جانتا تھا، موسیٰ۔ صبح فہد معمول سے پہلے اٹھ گیا۔ اسنیرا ابھی سو رہی تھی۔ فہد نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کی میز پر امی پہلے سے موجود تھیں۔ انہوں نے فہد کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، آج اتنی جلدی؟ فہد نے مختصر جواب دیا، دفتر میں کام ہے، ناشتہ تو کر لو، نہیں دیر ہو رہی ہے۔ امی نے اسے غور سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، جی، اور وہاں سے چلا گیا۔ امی اسے جاتے دیکھتے رہیں۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ فہد کے رویے میں کچھ بدل گیا ہے۔ اسنیرا کی آنکھ کھلی تو فہد کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً تیار ہو کر نیچے آئی۔ مومانی ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ اسنیرا نے پوچھا، مومانی، فہد کہاں ہے؟ مومانی نے سرد لہجے میں جواب دیا، دفتر چلا گیا۔ اسنیرا کچھ لمحے خاموش رہی۔ ناشتہ کیے بغیر؟ ہاں۔ اسنیرا کی آنکھوں میں فکر آ گئی۔ وہ ٹھیک تو ہیں؟ مومانی نے اس کی طرف دیکھا، یہ سوال تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ وہ میز کے پاس بیٹھ گئی، لیکن اس کا دل کھانے میں نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو فہد معمول سے بہت دیر سے گھر واپس آیا۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ اسنیرا اب بھی جاگ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو فہد اندر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ اسنیرا فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں؟ فہد نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کام تھا۔ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا؟ کھا لیا تھا۔ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ فہد نے کپڑے بدلنے شروع کر دیے۔ اسنیرا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فہد کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آئینے میں اسنیرا کا عکس دیکھا۔ نہیں۔ پھر آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ فہد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ اسنیرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فہد نے دھیرے سے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں اسنیرا۔ نہیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ فہد کی آنکھیں اس پر جم گئی۔ اسنیرا کی آواز بھر آ گئی، آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، تم مجھے ٹھیک کرنا چاہتی ہو؟ اسنیرا حیران رہ گئی۔ فہد نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ جس کے دل میں کوئی اور ہو، وہ کسی دوسرے کو کیا ٹھیک کرے گا؟ اسنیرا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ فہد، نہیں۔ فہد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آج مجھے بولنے دو۔ اسنیرا خاموش ہو گئی۔ فہد کی آواز میں درد تھا، میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم مجھے اپنا ماضی بھولنے کا بہانہ بنا دو۔ میں نے سوچا تھا شاید وقت کے ساتھ تم مجھے اپنا لوگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن میں غلط تھا۔ اسنیرا کے آنسو بہنے لگے۔ آپ ایسا مت کہیں۔ فہد نے فوراً پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اسنیرا رک گئی۔
فہد نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے؟ ازنیرا خاموش رہی۔ فہد نے کہا، تم نے کل رات موسیٰ کو یاد کر کے آنسو بہائے تھے۔ ازنیرا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ ہاں۔ آپ نے میری بات سنی؟ نہیں۔ فہد کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے تمہاری خاموشی سنی تھی۔ ازنیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فہد نے نظریں پھیر لیں۔ اور آج مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ تم میرے ساتھ رہ کر بھی میرے ساتھ نہیں ہو۔ ازنیرا نے روتے ہوئے کہا، میں کوشش کر رہی ہوں۔ فہد نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کوشش؟ جی۔ کس چیز کی؟ ازنیرا کے آنسو بھر گئے۔ آپ کو اپنا شوہر ماننے کی۔ فہد خاموش ہو گیا۔ ازنیرا نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں موسیٰ کی یاد ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتی، لیکن میں نے کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ فہد کی آواز میں تلخی آ گئی۔ محبت صرف جسمانی بے وفائی کا نام نہیں ہوتی ازنیرا۔ یہ الفاظ سن کر ازنیرا بالکل خاموش ہو گئی۔ فہد نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی کسی کے دل میں جگہ نہ ملنا بھی بے وفائی جیسا ہی لگتا ہے۔ ازنیرا کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ جانتی تھی فہد غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ کئی لمحے خاموش رہے۔ آخر ازنیرا نے بہت دھیرے سے کہا، اگر آپ چاہیں تو۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا، تو کیا؟ تو میں آپ سے کبھی موسیٰ کا ذکر نہیں کروں گی۔ فہد نے سر ہلا دیا۔ بات صرف ذکر کی نہیں ہے۔ ازنیرا خاموش رہی۔ بات یہ ہے کہ میں تمہارے دل میں کہاں ہوں؟ ازنیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فہد نے پوچھا، کیا میں تمہارے دل میں ہوں؟ ازنیرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جواب نہیں دے سکی۔ اور یہی خاموشی فہد کے لیے اس کے جواب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، سمجھ گیا۔ ازنیرا نے فوراً کہا، فہد میری بات سنیں۔ مگر فہد نے سر ہلا دیا۔ نہیں ازنیرا۔ وہ الماری سے اپنی چادر اٹھانے لگا۔ آج نہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر۔ اتنی رات کو؟ فہد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہاں۔ ازنیرا نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فہد رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ازنیرا نے اسے خود روکا تھا۔ مت جائیں۔ فہد نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ کیوں؟ ازنیرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فہد نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑا لیا۔ تم مجھے اس لیے روک رہی ہو کیونکہ تمہیں میری فکر ہے؟ وہ چند لمحے رکا۔ یا اس لیے کہ تم اکیلی نہیں رہنا چاہتی؟ ازنیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فہد نے دروازہ کھولا۔ فکر مت کرو، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ ازنیرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فہد نے نظریں جھکا لیں۔ بس کچھ وقت کے لیے خود سے دور جا رہا ہوں۔ اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ ازنیرا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھی آج فہد نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، نہ غصہ کیا، نہ الزام لگایا، نہ اس کی خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو شاید الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگلے چند دنوں میں فہد کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ دیر سے گھر آتا، صبح جلدی چلا جاتا۔ ازنیرا سے بات بہت کم کرتا۔ اگر وہ کھانے کا پوچھتی تو کہتا باہر کھا لیا ہے۔ اگر وہ چائے بناتی تو کہتا ضرورت نہیں۔ وہ اب ازنیرا سے لڑتا بھی نہیں تھا۔ یہی بات ازنیرا کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی، کیونکہ غصے میں بھی انسان کے دل میں تعلق باقی رہتا ہے، مگر فہد کی خاموشی جیسے اس تعلق سے دستبرداری تھی۔ ایک رات ازنیرا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے اتنی دور کیوں ہو گئے ہیں؟ فہد نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ میں دور نہیں ہوا۔ پھر؟ میں نے تمہیں تمہاری جگہ دے دی ہے۔ ازنیرا کا دل ڈوب گیا۔ میری جگہ؟ فہد نے اسے دیکھا۔ ہاں۔ اور آپ کی جگہ؟ فہد کچھ لمحے خاموش رہا۔ پھر بہت دھیرے سے بولا، شاید تمہارے دل میں تھی ہی نہیں۔ ازنیرا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فہد نے نظریں چرا لی۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کے الفاظ ازنیرا کو تکلیف دے رہے ہیں، مگر اس کا دل اپنا بھی زخمی تھا۔ اس رات فہد بہت دیر سے گھر آیا۔ ازنیرا سو چکی تھی۔
فہد نے کمرے میں داخل ہو کر اسے دیکھا، وہ سوئی ہوئی بھی رو رہی تھی، تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ فہد چند لمحے آگے بڑھا، ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا اس کے آنسو صاف کر دے، مگر پھر رک گیا۔ اس نے خود سے کہا، جس دل میں کوئی اور ہو اس پر اپنا حق جتانا بھی تو ظلم ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور پہلی بار فہد نے فیصلہ کیا کہ وہ حسنیرہ کو وقت دے گا، مگر یہ وقت دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے گا یا ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ یہ فیصلہ اب آنے والا وقت کرنے والا تھا۔